الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ تقلید کا مسئلہ سمجھنے کے لیے 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، اور تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں، بسا اوقات ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں طلباء کو جن کا تعلق دینی مدارس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اصطلاحات بھی سمجھتے ہیں، عربی الفاظ بھی سمجھتے ہیں، اور بسا اوقات مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے کسی مسجد میں عوام الناس کو، یا کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ان طلباء کو جو اصطلاحات نہیں جانتے، تو وہاں پہ اصطلاحات استعمال نہ کریں، وہاں ان اصطلاحات کا آسان سے آسان مفہوم بیان کریں کہ جس مفہوم کو سمجھ کر وہ سمجھ جائیں کہ بندہ کیا بات کہنا چاہتا ہے۔ اور اس پر ہمارے اکابر کا بہت بڑا الحمدللہ کام موجود ہے۔ ہمارے اس وقت یہ ایک غلط فہمی چل پڑی ہے، اور اغیار کی طرف نظریں اٹھنے کی وجہ سے کہ فلاں طبقے میں دین تو نہیں ہے، اسلام تو نہیں ہے، ان کے پاس زبان بڑی اچھی ہے، ان کو لکھنے کا سلیقہ بہت آتا ہے، ان کو سمجھانے کا طریقہ بہت آتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں نہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے کہ جو عوامی زبان میں عوام کو سمجھانا جانتے ہیں۔ کمی یہ ہے کہ ہمارے اندر ان کو قبول کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ ہم اغیار کی تعریف کر لیں گے اور اپنوں کی تعریف تو کرنا کو جا، تعریف سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری وہ امراض ہیں کہ جس کا ختم کرنا کم از کم کام کرنے والے بندوں کو بے حد ضروری ہے۔ ہمارے ایک استاذ ہیں، وہ یہاں تشریف لائے، بہت معروف ہیں، تو مجھے فرمانے لگے اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ہر فورم میں اس فورم کے مناسب زبان استعمال کریں اور بات سمجھا سکیں۔ میں نے کہا استاد جی ایسے افراد ہیں، بس ان کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا استاد جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے ہیں ہاں آ گئی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ میں نے کہا استاد جی آ گئی ہے نا؟ کہتے آ گئی۔ میں نے کہا بس اس کو آپ قبول کر لیں، بندے تو ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ تمہیں سمجھانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ بٹھا دیں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ یہ مناظر یا خطیب آدمی، وہ سوچیں گے کہ سال لگایا ہوا تبلیغی منجا ہوا آدمی۔ آپ مجھے کسی خانقاہ میں بٹھا دیں، کوئی تصور بھی نہیں کرے گا کہ یہ خطیب ہے یا مجاہد ہے، وہ سمجھیں کہ خانقاہ کا پیر ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ تدریس کی جگہ پہ بیٹھ کے سبق پڑھانے دیں اور سبق سنیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدرس کیسا ہے۔ اور ٹی وی پر میں جاتا ہوں، میرے آپ ٹی وی کے بیانات سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہبی اسکالر کیسا ہے۔ یونیورسٹی اور کالج میں ہمیں بولنے دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کالج والوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے کہا یہ بات نہیں کہ افراد نہیں ہیں، یہ بات ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے۔ ہمارے ہاں بیماری کیا ہے کہ جو کام کرتا نہیں اس کو سرپرست مانتے ہیں یا ماننا چاہتے ہیں، اور جو کام کرتے ہیں ان کو سرپرست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں ایک بار سعودی عرب جدہ میں تھا، نوجوان عالم مجھے ملے، نوجوان ینگ عالم، اور بڑا جذبہ تھا کام کا۔ مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب ہم یہاں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بڑے ہماری کمر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، بس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ میں سے ہر بندہ یہ گلہ کرے گا، آپ دیکھتے رہنا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بڑے ہماری کمر پر ہاتھ نہیں رکھتے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں یا آپ سے بڑا ہوں؟ کہتا جی آپ تو مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے کہا لو میں کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تم کام کرو۔ میں نے کہا کرو کام، تم بتانا تمہیں جدہ میں کیا چاہیے، میں دیتا ہوں۔ چپ۔
میں نے کہا بیٹا وجہ یہ ہے کہ جن کو تو بڑا سمجھتا ہے وہ تیری کمر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، جو تیری کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو بڑا نہیں سمجھتا، اس کا علاج میں کیا کروں؟ ابھی جنوری میں عمرہ پر تھا، مدینہ یونیورسٹی کے 4 نوجوان مجھے ملے جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ تو میں نے کہا بھی آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ پر ہیں، یہاں سیکھیں اور اپنے ملکوں میں سکھائیں اور مسلک کو بیان کریں۔ تو ان نے بڑی درد کے ساتھ یہی بات کی کہ استاد جی ہم وہاں پیچھے رابطہ کرتے ہیں اور کوئی بندہ بھی ہماری سرپرستی نہیں کرتا، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بیٹا میں ایک بات کہنے لگا ہوں، میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے، شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ تم ایسے خداؤں کو پوجتے ہو جو دیکھتے بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں، تم اس خدا کو پوجو جو تمہاری بات سنتا بھی ہے، تمہاری بات دیکھتا بھی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا جو آپ کی بات سنتا بھی نہیں، آپ کو تھپکی بھی نہیں دیتا، تو آپ تھوڑی دنوں کے لیے بندہ بدل دو نا، جو سنتا بھی ہے تھپکی دیتا آپ اس کے ساتھ چل پڑو، اس میں کون سی دیر لگتی ہے؟ میں نے کہا میں 3 دن مدینہ منورہ میں ہوں، یہ میرا نمبر لے لیں اور جب چاہے ملاقات کریں۔ پورے 3 دن میں انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ کیوں ملاقات نہیں کی؟ میں نے اب کام بتانا تھا اور پوچھنا تھا کام کیسے ہوتا ہے، لیکن نہیں کرنا تھا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو حضرات کام نہیں کرنا چاہتے ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بزرگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، ہماری سرپرستی نہیں فرماتے، ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہم آپ کے بزرگ تو نہیں ہیں لیکن یہ مرکز آپ کے پاس موجود ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں عقیدے پر کام کریں، آپ دیکھنا آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ تعاون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، آپ دیکھ لینا۔ اور یہ باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لو۔ آپ نے جس عنوان پہ کام کرنا ہے اس عنوان والا بندہ وہ چھوٹا ہو تو بھی اس کو اپنا بڑا سمجھو، اور جس عنوان پہ کام کرنے والا ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بندہ اس عنوان پہ کام کرنے والا نہ ہو اور بہت بڑا ہو، آپ کو پھر بھی بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کی خواہش ہے کہ آپ قرآن کریم مخارج کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اچھی طرح قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اس کے لیے آپ رابطہ کس سے کریں گے؟ شیخ الحدیث سے؟ جی کس سے؟ قاری صاحب کی کیا اوقات ہے؟ نہ ان کو فقہ آتی ہے، نہ ان کو حدیث آتی ہے، نہ ان کو تفسیر آتی ہے، سوائے قرآن کے کچھ آتا ہی نہیں ہے، ان کے علاقے میں شخصیت بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اگر قرآن ٹھیک کرنا ہے تو کس سے کریں گے؟ جی قاری صاحب، یہ آپ کا ذہن ہے۔ آپ ایک مدرسہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ رابطہ کس سے کریں گے؟ جی بولو، شیخ القرآن سے، شیخ الحدیث سے، پیر طریقت سے رابطہ کریں گے، صاحب حیثیت مالدار سے، وہ تو داڑھی منڈاتا ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن چندہ دیتا ہے، تو رابطہ کس سے کرو گے؟ مدرسہ آپ نے بنانا ہے جہاں لوگ داڑھیاں رکھیں، مدرسہ آپ نے بنانا ہے جہاں لوگ نمازیں پڑھیں، اور رابطہ کس سے کر رہے ہیں؟ جو داڑھی بھی نہیں رکھتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا کام ہے وہ اس بندے سے پورا ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ اور جب آپ نے عقائد پر کوئی بات سیکھنی ہو، نہیں اب آپ ہمیں چھوڑ دیں گے، فلاں شیخ صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں، فلاں بزرگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، فلاں کابر ان کے ساتھ نہیں ہیں، فلاں نے ان کے خلاف لکھ دیا ہے، فلاں نے ان کے خلاف بول دیا ہے، تو اچھا جن نے بول دیا ان سے جا کر سیکھ لو۔ آپ نے سیکھنا ہے تو ان سے سیکھ لو نا۔ جی ان سے تو ملاقات نہیں ہوتی، وہ تو ہماری بات نہیں سنتے، میں سنتا ہوں، جی سنتا ہوں، پھر ہم مجھ سے سیکھ لو۔ نہیں جی آپ کے خلاف تو علماء باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا معنی یہ کہ آپ شیطان کے ایسے جال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس سے نکلنا آپ کے بس میں نہیں۔ شیطان سمجھتا ہے کس بندے کو میں نے قابو کیسے کرنا، کس بندے کو میں نے پھنسانا کیسے، شیطان سمجھتا ہے۔ میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بالکل عنوانات اپنے ذہن میں رکھا کرو، اور یہ میں دوران سبق ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں، اور میں آنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس 12 دن ٹھہرو تو میں ایک دلیل بھی یاد نہ ہو، تم پر مسئلہ کھل جائے،
اور تمہیں سلیقہ آ جائے کام کیسے کرنے کا، میں سمجھوں گا ہمارا دورہ کامیاب ہے۔ آپ ساری فائلیں فاتحہ کی طرح یاد کر کے چلے جاؤ، نہ مسلک کھلے نہ طریقہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دورہ ہم سے نہیں کیا، آپ نے کام لوٹے۔ آدمی کے اوپر مسلک کھل جائے اور طریقہ سمجھ آ جائے، باقی تو اس سے بہتر فائل شاید آپ بھی تیار کر لیں گے جب آپ کام شروع کریں گے، آپ کا مطالعہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، اس میں کون سی انوکھی بات ہے۔ میں اس پر بہت سارے واقعات سنایا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، انشاءاللہ میں پھر کسی موقع پر عرض کروں گا تاکہ سبق نہ رہ جائے۔ فی الحال صرف میں بات سمجھ رہا ہوں کہ جو کام آپ نے کرنا ہے نا، وہ کام کون کرتا ہے، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ بس۔ یہ ایسا شیطان کا حربہ ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ قرآن پڑھنا ہے تو اپنے علاقے کے چھوٹے سے قاری صاحب کو قبول کر لیں گے، ان قاری صاحب میں 1000 خامیاں بھی ہونا تو آپ نے کہنا یار مجھے کیا، میں نے تو قرآن پڑھنا ہے، مجھے کیا، میں نے تو ان سے یہ چیز سیکھنی ہے، مجھے کیا، ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، میرے ساتھ تو ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو چندہ چاہیے تو داڑھی منڈے بے نماز سے رابطہ کر لیں گے، لیکن جب عقیدہ سیکھنے کی باری آئے، چونکہ کام سب سے اہم ہے، شیطان سمجھتا ہے یہ کام کہاں بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کام کرنے والے کون ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ان سے دور کیسے کرنا ہے، اس لیے وہ سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ ہم نے کہا چلے وہ بھی کرے ہم بھی کرتے ہیں، جنگ تو رہنی ہے نا موت تک انشاءاللہ، شیطان بھی زور لگائے ہم بھی زور لگائیں گے، جیتتا کون ہے یہ تو فیصلے اللہ خود کریں گے، جیتنا کس نے۔ دل چھوٹا نہ کرے، اپنے کام کو بڑا رکھے۔ میں انشاءاللہ اس موضوعان پر کسی وقت تفصیل سے بات آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو شرح صدر ہو کہ کام کیسے کرنا ہے۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، نمبر 4 تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ ترک تقلید کے نقصانات، یہ عنوان مدارس کا ہے، یہ کالج کا عوام کا نہیں ہے۔ ان کو سمجھانا ہو تو یہ سمجھاؤ کہ تقلید نہ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ بس تقلید کا معنی چل رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ تقلید کے معنی میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ نمبر 1 مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچاؤ۔ یہ ساری شکیں ذہن میں رکھنا تو دیکھنا تقلید پہ شبہات کیسے ختم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مسائل اجتہادیہ، یعنی ہر مسئلے میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید اس مسئلے میں ہوتی ہے جو مسئلہ اجتہادی ہو۔ اب ظاہر مسئلہ اجتہادی ہے تو اس پر عمل کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا آدمی اجتہاد کرے اور مسئلہ نکال لے، اور نکال نہیں سکتا تو جو نکالتا ہے اس پر اس کی بات مان لے۔ آپ کو یہاں گرم علاقے میں بجلی کے ذریعے اے سی چاہیے، یا تو آپ بجلی نکال لیں اور اے سی بنا لیں، نہیں کر سکتے تو واپٹا سے رابطہ کر کے بجلی لے لیں اور الیکٹرانک کی دکان سے رابطہ کر کے اے سی لے لیں، اپنا کمرہ ٹھنڈا کریں۔ اب بجلی بنا بھی نہیں سکتے اور جو بناتے ہیں ان سے لے بھی نہیں سکتے، اب آپ کیا کریں گے؟ میرا ایک بار ضلع مظفر گڑھ میں بیان تھا تقلید کے عنوان پر، میں نے بیان ختم کیا تو ایک چٹ آ گئی کہ آپ نے تقلید پر دلائل دیے ہیں لیکن تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے، آپ اور آسان کر کے سمجھائیں۔ میں نے سوچا یا اللہ اس سے میں زیادہ آسان کیسے کروں گا؟ فوراً اللہ پاک نے ذہن میں ایک مثال ڈالی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سڑک پہ جب چلتے ہیں تو آپ کے سامنے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا ایک ٹرک ہوتا ہے اور ٹریکٹر ٹرالی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر، پاس کر یا برداشت کر۔ پاس کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں اور برداشت کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں، اور جو اس گاڑی کو پاس بھی نہ کر سکے اور اس کی دوڑ کو برداشت بھی نہ کر سکے، اندر ہی اندر سے جلتا رہے، اس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک ٹرالی اور بھی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ہارن دو راستہ لو،
لکھا ہوتا ہے نا، ہارن دو راستہ لو. میں نے کہا یہ دوسری مخلوق ہے. وہ کون سی ہے؟ جس نے کتاب دکھائی ادھر چلا گیا، جس نے حوالہ دیا اس کو ہو گیا، جس نے سی ڈی دکھائی پسند آ گئی تو مذہب چینج کر لیا، بدل لیا. ایک یہ طبقہ ہے. ہمارے یہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں جن نے لائی گلی اودے نال میں چلی، جن نے لائی گلی اودے نال میں چلی، یعنی جس نے باتوں کا سر مجھے پھنسا دیا میں اسی کے ساتھ ہی نکل جاؤں گی. میں نے کہا کہ یہ دوسرا طبقہ ہے. یہ جو دو حوالے دے کر مذہب بدل لیتے ہیں، یہ دوسرا طبقہ. اور میں نے کہا کہ تیسری ٹرالی بھی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا نو، نہ چھیڑ، لکھے نا نہ چھیڑ ملنگا نو. اس کا معنی کیا ہے کہ بم برستے ہیں تو برسنے دو، مسلمان تباہ ہوتا ہے تو ہونے دو، ہمارا عرس، ہمارا ہمارا عرس، ہمارا چیلم، ہمارا میلاد، ہمارے ختم، نہ چھیڑ ملنگا نو، ہمیں اپنے کام میں لگے رہنے دو. تو میں نے کہا ان تین ٹرالیوں میں سے سب سے آخری ٹرالی ہے نہ چھیڑ ملنگا نو. تو آپ سمجھ گئے ہم وہ بھی نہیں ہیں. دوسری ٹرالی ہارن دو راستہ لو، میں نے کہا ہم وہ بھی نہیں ہیں. ہم سے طاقت سے راستہ لینا ہے، ہارن سے راستہ نہیں لینا. اور تیسری ٹرالی جو سب سے پہلی تھی وہ ٹرالی پاس کر یا بس. ہم میں ایک وہ ہے جو پاس کر گیا، اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور ہم ہیں جو برداشت کر گئے، انہیں مقلدین ابو حنیفہ کہتے ہیں. میں نے کہا اب سمجھ آ گیا؟ کہتے جی اب سمجھ آ گیا. میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ سامع کی سطح کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. سامع کی سطح کا نہ دیکھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو سامع کی سطح کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بات سمجھانی کیسے ہے. تو پہلی شرط ہے مسائل اجتہادیہ، کہ تقلید کا اور اجتہاد کا دائرہ کیا ہے. مسائل دو قسم کے ہیں. نمبر ایک مسائل واضحہ، نمبر دو مسائل غیر واضحہ. مسئلہ جو واضح ہو اس پہ تقلید نہیں ہوتی. کتب علیکم الصیام، اس پہ کوئی تقلید نہیں، روزہ رکھے یا نہ رکھے. اقیم الصلاۃ، اس پہ کوئی تقلید نہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اس پہ کوئی تقلید نہیں کہ اس میں مانے یا نہ مانے. یہ واضح مسائل ہیں. نمبر دو مسائل غیر واضحہ. مسئلہ واضح نہیں ہے، اور واضح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ 5 وجوہ ہیں جس بنیاد پر مسئلہ واضح نہیں ہوتا. مسائل غیر واضحہ کی 5 قسمیں ہیں. نمبر ایک مسائل غیر منصوصہ. مسئلہ واضح اس وجہ سے نہیں کہ مسئلہ نص کے اندر ہے نہیں. مسئلہ واضح اس وجہ سے نہیں کہ مسئلہ نص کے اندر نہیں ہے. نص سے مراد ہے نون اور صاد، قرآن اور حدیث پاک. نص یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بس اوقات ہمارے سننے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں نص کا معنی نون صاد نہیں ہوتا، نون سین ہوتا ہے، اور وہ نص کہتے ہیں رگوں کو. تو یہ نہ سمجھے بھی نص کا مطلب کیا ہے. اس لیے میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہاں نص کا معنی کیا ہے. نص قرآن کریم میں، یہ حدیث پاک میں چونکہ نہیں ہے تو مسئلہ واضح نہیں ہے. نمبر دو مسائل منصوصہ متعارضہ، یعنی مسئلہ ہے اور جس نص میں ہے وہ نص 2 قسم کی ہے. ایک آیت میں مسئلہ اور طرح ہے اور دوسری آیت میں مسئلہ اور طرح ہے. ایک حدیث میں مسئلہ اور طرح ہے اور دوسری حدیث میں مسئلہ اور طرح ہے. تو مسائل کا ٹکراؤ نہیں ہے، نصوص کا ٹکراؤ ہے بظاہر. مسائل منصوصہ متعارضہ. نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ. مسئلہ جس نص کے اندر ہے اس نص میں اجمال ہے. وہ یعنی اس میں اجمال کیا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وضاحت نہیں ہے، تشریح نہیں ہے. تو جب تک تشریح نہ ہو بات سمجھ نہیں آتی. نمبر 3 مسائل منصوصہ. نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی. مسئلہ جس نص کے اندر ہے اس نص میں کئی احتمال ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دلیل سے ایک احتمال کو ترجیح دینی پڑے گی. نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام. مسئلہ قرآن یا حدیث میں موجود ہے لیکن اس پر حکم واضح نہیں ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے اور مباح ہے. اب یہ 5 قسم کے مسائل وہ ہیں جو غیر واضح ہیں. نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ. اس کی مثال قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے. قرآن کریم میں
سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ یہ تو ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے شراب کو اور جوئے کو، اور ایک جوئے کی خاص قسم ہوتی ہے تیروں کے ذریعے، جس کا تیر نکلا اس کو یہ دیں گے، یہ الگ بات ہے، والانصاب، اور جہاں پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے غیر اللہ کے نام پہ، اللہ فرماتا ہے یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوا، اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں الخمر کو رجسن فرمایا، ناپاک ہے الخمر کو، لیکن ہمارے ہاں دیہاتوں میں لوگ جو نشہ کرتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے کہ ان کو شراب ملتی نہیں ہے، تو وہ شراب کی بجائے نشہ کرتے ہیں بھنگ کا۔ یہ بوٹی مل جاتی ہے اور رگڑا لگا کے اس کو پیتے رہتے ہیں۔ اب یہ بھنگ جو ہے اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے، تو شراب کا ذکر تو موجود ہے، بھنگ کا نہیں ہے۔ اس کو ہم حرام کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں آ گیا الخمر، الخمر مخامرت سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چونکہ شراب کی وجہ سے عقل پہ ایک پردہ پڑ جاتا ہے اور آدمی کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح بھنگ کی وجہ سے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور بندے کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جو وجہ شراب کے حرام ہونے کی تھی وہی وجہ بھنگ کے اندر موجود ہے، لہٰذا ہم نے بھنگ کو بھی حرام کر دیا اور بنیاد اس آیت کو بنا دیا۔ مسئلہ غیر منصوصہ۔ یہاں ایک بات سمجھیں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں شراب کو حرام نہیں فرمایا بلکہ نجسن فرمایا۔ نجس کا معنی ہوتا ہے ناپاک۔ ناپاک اور حرام ان دونوں میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے۔ عام خاص مطلق کا معنی کیا ہے؟ کہ جو چیز نجس ہوگی وہ حرام ضرور ہوگی، لیکن جو چیز حرام ہو اس کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے۔ چیز حرام بھی ہوگی اور پاک بھی ہوگی، کبھی چیز حرام بھی ہوگی اور ناپاک بھی ہوگی، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی چیز نجس بھی ہو اور پھر حرام نہ ہو۔ عام خاص مطلق کی نسبت ہے اس میں۔ اب دیکھو پخانہ ہے، یہ ناپاک ہے اور حرام بھی ہے، اور سود کا نوٹ ہے آپ کی جیب میں، یہ سود کا نوٹ حرام تو ہے لیکن آپ اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ کسی آدمی کی جیب میں چوری کے 10 روپے ہیں تو چوری کے 10 روپے کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ ناپاک تھوڑا ہی ہوگا، سود کے پیسے کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ تو ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آپ بلاغت دیکھیں، اگر اللہ رب العزت یہ فرما دیتے کہ شراب حرام ہے تو اس سے شراب کا ناپاک ہونا سمجھ نہیں آنا تھا، اور جب شراب کو ناپاک کہہ دیا تو حرام ہونا خود بخود اس کا سمجھ آ گیا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی مثال موجود ہے، کتاب صحیح بخاری کتاب الطب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، اگر مکھی گر جائے تمہارے کھانے کے برتن میں جس میں کھانا موجود ہو، یا اناء سے مراد صرف برتن نہیں ہے، ایسا برتن کہ جس میں کھانا موجود ہے، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، تو آدمی کو چاہیے کہ مکھی ساری جیسے پانی ہے تو اندر ڈبو دے، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، پھر اس کو باہر نکال لے۔ اب یہ ڈبونا کیوں ہے؟ اس کی وجہ حدیث پاک میں بتا دی، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحِهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً، مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک پر میں بیماری ہوتی ہے۔ جب مکھی ڈبوئی ہے تو ڈبونے کی وجہ سے آپ کے علم میں نہیں ہے کسی نے کون سا پر اندر رکھا ہے، بیماری والا پر ہے شفا والا ہے، تو جب مکھی ڈبو کر باہر نکال لیں گے تو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں اس کا بیلنس برابر ہو جائے گا، جیسے پانی پہلے تھا ایسے پانی اب ہے۔ تو مکھی کی وجہ سے نہ بیماری آئی ہے نہ مکھی کی وجہ سے شفا ہوئی ہے۔ اب یہاں پر دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ کہ مکھی گر جائے تو اس کو پانی میں ڈبونا ہے اور ڈبو کر نکالنا ہے، مکھی گر جائے تو کھانے میں ڈبونا ہے اور ڈبو کر نکالنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ مسئلہ تب ہے جب آپ کا کھانا اور آپ کا پانی ٹھنڈا ہو، اس وقت نہیں ہے جب گرم گرم شوربہ ہو۔ یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہ مکھی گر جائے تو آپ اس کو ڈبو دیں، اس وقت ڈبوئیں گے تو اس مکھی نے اسی کھانے کے اندر حل ہو جانا ہے، اس نے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ کہ اگر کھانے میں مکھی گر گئی، مکھی نکال دی تو کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں مکھی کا مسئلہ تو آ گیا،
لیکن مچھر، جگنو، بھیڑ، چیونٹی، ہزاروں چھوٹے چھوٹے جانور ایسے ہیں وہ کھانے میں، دودھ میں، گھی میں، پانی میں گرتے رہتے ہیں۔ ان کا حکم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ان کا حکم وہی ہے جو حکم مکھی کا ہے، لیکن مکھی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حکم بتائے ہیں۔ ایک کی وجہ بتا دی ہے، دوسرے کی وجہ نہیں بتائی۔ ایک حکم یہ بتایا کہ مکھی کو ڈبو دو اور باہر نکال دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحِهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً، ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے، لہذا یہ ڈبونے والا حکم مچھر کا نہیں ہے، یہ حکم چیونٹی کا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں دو پروں کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک میں شفا اور ایک میں بیماری ہے، تو اس کی علت تو اللہ کے نبی نے خود فرما دی نا۔ اب یہ وجہ کسی اور جانور میں چونکہ نہیں ہے، لہذا ڈبونے کا حکم ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ پانی کے اندر مچھر پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو پکڑ پھر غوطہ لگائیں، کیونکہ ہم نے اس کو مکھی پر قیاس کیا ہے، تو جیسے اس کو غوطہ لگانا ہے اس کو بھی غوطہ لگائیں۔ وہ بیچارہ پہلے زندہ تھا، تمہارے غوطے سے ویسے ہی مر جائے گا۔ کون سی نیکی آپ نے کی ہے اس بیچارے کے ساتھ؟ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں، پانی کو پی سکتے ہیں۔ اب اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، تو جب حکم بتا دیا اور وجہ بتا دی، اب اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکم بتا دیا اور وجہ نہیں بتائی، اب اجتہاد کی ضرورت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کھانے میں مکھی گر جائے اس کھانے کی اجازت کیوں دی ہے؟ جس پانی میں مکھی گر جائے اس پانی کو پینے کی اجازت کیوں دی ہے؟ اگر وجہ خود فرما دیتے پھر تو وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، اب وجہ تلاش کرنی پڑی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اجازت دی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا جانور جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو، جو حکم مکھی کا ہے وہی حکم اس جانور کا ہے۔ اب دیکھو نا، دم مسفوح، یہ دم کون سا ہے؟ دم مسفوح۔ یہ دم مسفوح وہ ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں جانور کو تو اس کی رگوں سے خون نکلتا ہے۔ کسی بھی جانور کی رگوں میں دوڑنے والا خون موجود ہو، آپ اس کی شارک کو کاٹ کے وہ خون باہر نکال دیں تو جانور پاک ہو جاتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کھانا حلال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے پہلے بتا چکا حرام اور نجاست میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو مسائل فقہ پہ ہونے والے بہت سارے اعتراضات، ان کے جوابات آپ کو خود بخود ہی آ جائیں گے۔ غیر مقلد کہتا ہے یہ فقہ اور عالمگیریہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے کتے کو ذبح کر دیا، پھر اس کی کھال اتاری اور نہ ذبح کر دیا تو اس کتے کا گوشت پاک ہو جائے گا۔ کس نے کہا تمہیں پاک؟ یہ تمہیں کس نے کہا کہ اس کا گوشت حلال ہو جائے گا؟ حلال ہونا اور ہوتا ہے اور پاک ہونا۔ کسی بھی جانور کے حرام ہونے کی ایک وجہ وہ نجس العین ہے، وہ حلال ہو نہیں سکتے، خنزیر ہے۔ اور ایک جانور کے نجس ہونے کی وجہ کہ اس کی رگوں میں گردش والا خون موجود ہے، جب مرے گا تو خون اندر رہ گیا، پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے تو گوشت ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ذبح کر کے آپ نے خون رگوں سے نکال دیا تو اس نے گوشت میں سرایت نہیں کیا تو پاک ہو گیا۔ لیکن حلال ہوا یا نہیں یہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اب دیکھو جتنے انسان ہیں جب یہ غسل کر لیں تو پاک ہوتے ہیں یا ناپاک ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں نا۔ تو آپ اس کو کاٹ کے کھا لیں، یہ جائز ہے؟ پاک ہے تو پھر کھانا جائز کیوں نہیں؟ جس مٹی پر آپ بیٹھے ہیں یہ مٹی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے، تو اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، کھانا حرام ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی وجہ وہ 3 وجہ ہوتی ہیں۔ یا چیز حرام ہوتی ہے نجاست کی وجہ سے، یا چیز حرام ہوتی ہے اکرام کی وجہ سے، یا چیز حرام ہوتی ہے مضرت اور نقصان کی وجہ سے۔ حرمت کی ایک وجہ تو نہیں ہے نا۔ انسان کو کھانا حرام ہے، یہ انسان کے اکرام کی وجہ سے، انسانی اکرام کا تقاضا ہے کہ اس کے کھانے کو حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طرح پیشاب اور پخانے کو کھانا حرام ہے، کیوں؟ وہ نجس ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کا اکرام ہے۔ مٹی کا کھانا حرام ہے، کیوں؟ مٹی کھانے سے نقصان ہوتا ہے اور انسان کی صحت تباہ ہوتی ہے۔ تو حرمت کی ایک وجہ نہیں، کئی وجہ ہوتی ہے نا۔
تو حرام ہونا اور ہوتا ہے اور پاک ہونا اور ہوتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت امام صاحب نے علت نکالی۔ اب جس جانور کے اندر علت اور وجہ پائی جائے گی، وہ جانور چھوٹا اگر پانی میں گر جائے، اس کو باہر نکال دیں، وہ مر بھی جائے تو اس پانی کا پینا بھی ٹھیک ہوگا اور کھانے کا کھانا بھی ٹھیک ہوگا۔ تو یہ مسائل غیر منصوصہ کی مثال ہے، ایک قرآن کریم سے اور ایک حدیث پاک سے۔ آپ یقین فرمائیں، اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے میں اگر گفتگو جاری رکھوں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی وسیع گفتگو ہے، اور یہ ایک بات سمجھ آ جائے، اجتہاد اور تقلید آپ پر ایسے کھل جائے اور آپ حیران ہوں گے کہ اجتہاد اور تقلید اہم کتنا ہے، اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ غیر مقلدیت کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ میں انشاءاللہ بس مجھے خدشہ کہ سبق درمیان نہ رہ جائے، ہم نے پہلے سال جب دورہ تحقیق المسائل شروع کیا تو میں نے تقلید کا مسئلہ پڑھایا تو پورے 10 دن مجھے لگ گئے، پورے 10 دن اسی پہ لگ۔ اس کی وجہ وہ درمیان میں بات آتی، میرے دل کرتا میں یہ بھی کھول دوں، یہ بھی کھول دوں، یہ بھی واضح کر دوں، اور میں پڑھنے والے سے مشورہ کرتا ہوں بھئی یہ فائل چلاتے رہے، یہ مسئلہ سمجھاتے رہے۔ جب وہ کہتا نہیں پوری بات سمجھائیں تو ظاہر ہے پھر فائل درمیان میں رہتی ہے اور مسائل سمجھانے شروع کر دیتے ہیں۔ مسئلے کا کھلنا بہت ضروری ہوتا ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں۔ چلے میں اس کو نشان لگا لیتا ہوں، پھر کسی وقت میں اس تفصیل سے بات کروں گا۔ نمبر 2، مسائل منصوصہ متعارضہ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ خامد فوت ہو جائے اور اس کی بیوی کی عدت کیا ہے؟ خامد فوت ہو جائے تو بیوی کی عدت کیا ہے؟ یہ شرط ہے کہ بیوی حاملہ نہ ہو۔ اس کی عدت کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 240، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ 1 سال اس عورت کی عدت ہے۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ اس کی عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن۔ اب مسئلہ ایک ہے کہ خامد کی وفات کے بعد عورت کتنا انتظار کرے، انتظار کا نام ہے عدت، کتنا انتظار کرے اور اس کے بعد کسی اور سے نکاح کرے۔ اب ایک آیت میں ہے 1 سال اور ایک آیت میں ہے 4 ماہ 10 دن۔ قرآن کریم میں اس پر فیصلہ نہیں دیا گیا کہ کس آیت پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا، مجتہد دلائل جمع کر کے بتائے گا کہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے یا عورت کی عدت 1 سال۔ عورت کی عدت اگر وہ حاملہ نہ ہو خامد کی وفات کے بعد 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ 1 سال والا حکم منسوخ ہے اور 4 ماہ 10 دن والا ناسخ اور بعد کا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی مثال جامع ترمذی باب ما جاء فی التامین، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین ومد بہا صوتہ ای جہر بہا صوتہ۔ مدہ کا معنی ہے یہاں پر جہرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام بن کے پڑھا اور آپ نے آمین فرمایا اور آمین آپ نے اونچی فرمائی۔ اسی جامع ترمذی میں اسی باب کے تحت دوسری حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ لائے ہیں اور اسی ثابت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرأ غیر المغضوب علیہ ولا الضالین، آپ نے غیر المغضوب علیہ ولا الضالین پڑھا، فقال آمین وخفض بہا صوتہ، آمین فرمایا اور آمین آہستہ فرمایا۔ اب دیکھو ایک حدیث میں آ گیا کہ آپ نے آمین جہراً اونچی آواز سے فرمایا، دوسری حدیث میں آ گیا کہ آپ نے آمین سراً آہستہ فرمایا۔ اب مسئلہ ایک ہے کہ نماز میں جب سورۃ الفاتحہ ختم ہو تو آمین اونچی پڑھیں یا آہستہ؟ حدیثیں 2 آ گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود نہیں ہے کہ یہ حدیث پہلے دور کی ہے یہ بعد کی ہے۔ پہلے میں آمین جہراً کہتا تھا، اب میں نے چھوڑ دی ہے۔ پہلے آمین سراً کہتا تھا، اب میں نے سراً کہنا چھوڑ دی ہے، تو اونچی آواز سے کہا کرو۔ اب یہ فیصلہ مجتہد کرے گا ان میں سے کس حدیث پر عمل کرنا ہے اور کس حدیث پر عمل نہیں کرنا۔ تو یہ مسائل منصوصہ اور متعارضہ، ایک نص میں ایک مسئلہ ہے اور ایک میں دوسرا آ گیا۔ نمبر 3، مسائل منصوصہ مجملہ۔ مسئلہ قرآن یا حدیث میں موجود ہے لیکن مجمل ہے،
شرح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ اب دیکھو، فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ اب یہاں بھی دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ قم تم کا معنی ہوتا ہے جب تم کھڑے ہو، لیکن یہاں کھڑے ہونے معنی کرنا ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اب تم وضو کرو، یہ معنی تو نہیں ہو سکتا۔ پھر قم تم کا معنی کیا ہوگا؟ یہ آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ لغت عرب میں کبھی فعل بول کر نفس فعل مراد ہوتا ہے، فعل بول کر نفس فعل مراد ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یصلون علی النبی، تو یہاں صلاۃ سے صلاۃ ہی مراد ہے، صلاۃ سے صلاۃ ہی مراد ہے۔ تو فعل بول کر یقیمون الصلاۃ، یؤتون الزکاۃ، ینفقون، یؤمنون، تو جو فعل آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہی معنی مراد ہے جو نظر آ رہا ہے، کوئی الگ معنی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں فعل بول کر نفس فعل مراد ہوتا ہے، یعنی جو فعل نظر آ رہا ہے یہی معنی مراد ہے۔ اور کبھی لغت عرب میں فعل بولتے ہیں لیکن وہاں دعوی فعل مراد ہوتا ہے۔ کیا مراد ہوتا ہے؟ دعوی، وہ فعل نہیں، دعوی فعل۔ قرآن کریم میں ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ اب اگر فعل سے نفس فعل مراد ہو تو معنی کیا ہوگا کہ تم اپنی اصلاح نہ کرو، اپنا تزکیہ نہ کرو، یہ معنی ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کا معنی یہ ہے کہ تم تزکیہ کا دعویٰ نہ کرو۔ قد افلح من تزکا، تزکیہ تو کرنا ہے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اصلاح کر لی۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے لا تزکوا انفسکم، اپنی اصلاح نہ کرنا، تو آیات میں تو تعارض ہو جائے گا نا۔ قد افلح من تزکا میں فعل بول کر نفس فعل مراد ہے، اور لا تزکوا انفسکم میں فعل بول کر دعوی فعل مراد ہے کہ تم نے تزکیہ کرنے لیکن تزکیہ کا دعویٰ نہیں کرنا۔ اور کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، یہ اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ فعل بول کر ارادہ فعل ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو، اس کا معنی ہے اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو نا، بھائی نماز پڑھنی ہے پہلے وضو کر لو پھر نماز پڑھنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں درمیان میں آتی ہیں، بس میرا دل کرتا ہے اس کو کیا ہی دوں، اس کو بھی کہہ دوں، پھر کسی موقع پر آپ کو یہ فائدہ دیں گی۔ تو یہاں فرمایا فاغسلوا وجوہکم، وجہ کی جمع وجوہ ہے، اپنے چہرے کو دھو لو۔ اب چہرہ کہتے کسے ہیں؟ اس کی تعریف قرآن کریم نے نہیں کی۔ آپ جب بھی چہرے کی تعریف کریں تو آپ کہتے ہیں جی کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک، اور پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ قرآن کریم میں تو تعریف نہیں، یہ کس نے کی ہے؟ اب یہ وجہ کا اگر معنی بیان نہیں کریں گے تو اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ اب یہ ہے مسائل منصوصہ مجملہ، تو جب تک مجتہد اس کا معنی نہیں بتائے گا ہمیشہ امت لڑتی رہے گی کہ چہرہ کتنا ہوتا ہے اور وضو کتنا کرنا ہے اور اس کے کتنے حصے کا دھونا ہے۔ تو قرآن نے وجہ ذکر کیا لیکن وجہ کا معنی بیان نہیں فرمایا۔ حدیث پاک میں اس کی مثال جامع ترمذی باب ما جاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاث مرات فقد تم رکوعہ وذلک ادناہ، واذا سجد احدکم فقال فی سجودہ سبحان ربی الاعلی ثلاث مرات فقد تم سجودہ وذلک ادناہ۔ اگر کوئی شخص رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لے تو نماز ہو جائے گی، اور یہ 3 مرتبہ کہنا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے آخری درجہ ہے۔ کوئی بندہ سجدہ کرے اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لے نماز ہو جائے گی، اور سبحان ربی الاعلیٰ نماز میں سجدے میں 3 مرتبہ کہنا یہ آخری درجہ ہے، اور ہمارا بھی آخری درجہ ہے، نہیں سمجھے؟ ہمارا بھی آخری ہے نا۔ حدیث کا مطلب یہ کہ 3 سے نیچے نہ جائے، اور ہمارا آخری ہم 3 سے اوپر نہیں جاتے، درجہ ہم نے بھی آخری رکھا ہوا۔ ہمارے ایک استاد جو فرمایا کرتے تھے، ایک طالب علم تھا بنگلہ دیش کا، اور وہ کہتا تھا میرا
اور علامہ انور شاہ کشمیری کا علم برابر ہے، میرا اور علامہ انور شاہ کشمیری کا علم برابر ہے مولا۔ پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا علامہ کشمیری کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا پڑھا نہ پڑھا برابر ہے، اور میں بھی کہتا تو میرا بھی پڑھا نہ پڑھا برابر ہے۔ فرق اتنا ہے، ان نے جو نہیں پڑھا وہ بھی آتا تھا، اور میں نے جو پڑھا وہ بھی نہیں آتا، علم برابر ہے ہمارا۔ جس طرح آپ علامہ کشمیری کے بارے میں کہہ سکتے ہیں پڑھا نہ پڑھا برابر تھا، آپ میرے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں پڑھا نہ پڑھا برابر ہے۔ تو وذالک ادنیٰ کا معنی سمجھ آ گیا؟ وہاں وذالک ادنیٰ کا معنی کہ اسے نیچے نہیں جانا چاہیے، اور ہمارے آخری درجے کا معنی کہ اسے اوپر نہیں جانا چاہیے، کھڑے ہم بھی ادنیٰ پر ہی ہیں۔ خیر، اب دیکھو حدیث میں اجمال کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ لے تو نماز ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے ادنیٰ درجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے اگر 3 سے کم کہے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب یہ حکم اس حدیث میں واضح نہیں ہے، اور اگر یہ سب سے ادنیٰ ہے تو سب سے اوپر کا درجہ کون سا ہوگا؟ زیادہ زیادہ کتنا پڑھنا چاہیے وہ بھی اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو اجمال آ گیا نا، جب اجمال آ گیا اب اس کی وضاحت جب تک مجتہد نہیں کرے گا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حدیث سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سبحان ربی العظیم اگر 3 بار سے کم کا تو رکوع نہیں ہوگا، حالانکہ خود رکوع میں تسبیح پڑھنا ہی فرض نہیں ہے۔ جب تسبیح پڑھنا ہی فرض نہیں ہے تو تسبیح کی مقدار کیسے فرض ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے اب یہ حدیث مجمل ہوگی، جب تک اس کی مجتہد تشریح نہیں کرے گا تب تک اس کا معنی مکمل ہی ہوگا۔ اب اس کی آسان سی تشریح کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کامل درجے کی نماز تب ہوگی جب کم از کم آدمی رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے۔ کامل درجے کی نماز تب ہوگی جب آدمی کم از کم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ 3 سے کم کہا تو نماز نہیں ہوگی، نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن جو نماز میں کمال مطلوب ہے وہ کمال ادا نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں بھی ہمارے پاس اب 12 دن کا دورہ کرو، لیکن وقت پہ آؤ، وقت پہ جاؤ، نماز تکبیر تحریمہ سے پڑھو، قوانین کا پورا خیال کرو، یہ کمال درجے کا ہے نا۔ ایسے کمال درجے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، اور ویسے باکمال بہت ہوتے ہیں، ویسے باکمال بہت زیادہ ہوتے ہیں جو وقت پہ آتے بھی نہیں اور جاتے وقت سے پہلے ہیں، اور پھر بھی 12 دن کا دورہ پورا ہو جاتا ہے ان کا، پھر بھی 12 دن کا پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، دورے کو گزارے مت۔ جن طلباء کا مجھ سے بہت قریبی تعلق ہے نا، وہ 3 سال سے دورے میں آ رہے ہیں، 3-4 سال سے، جن کا بہت قریبی تعلق، اور جن کا مجھ سے بہت قریبی تعلق ہو، میں انہیں کہتا ہوں اگر آپ درجہ اولیٰ میں ہو تو دورہ حدیث تک آپ 8 سال تک ہر سال دورہ تحقیق المسائل کرو، ہر سال۔ جب دورہ حدیث ہو جائے پھر 1 سال میرے پاس لگاؤ، بس یہ 9 سال کا عرصہ گزارو۔ آپ نے چھٹیاں کہیں تو گزارنی ہیں، ہمارے پاس گزار لو، اور صرف دورے کی نیت سے نہیں۔ اگر بیعت ہے تو سمجھے میں شیخ کے پاس خانقاہ میں ہوں، اگر شاگرد ہے تو سمجھے میں استاذ کی خدمت میں ہوں، کوئی نیت کر کے آپ گزارتے رہیں۔ اور میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں میری ترتیب پر اولیٰ سے دورہ تک کوئی 12 دن یہاں شرکت کر لے اور پھر 1 سال ہماری ترتیب پر پڑھ لے، بس اپنے علاقے میں پھر وہی وہ ہوگا، اس کی مثال نہیں بن پائے گی۔ آپ اس پر ذرا عمل کر کے دیکھیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، دورہ کرو گے، میں نے پچھلے سال کر لیا تھا، بات ختم ہوگی۔ تبلیغ والے ہیں، اس سال چلہ لگاؤ گے؟ نہیں، کیوں؟ میں نے پچھلے سال لگا لیا تھا۔ کوئی کہتا ہے؟ کسی شیخ سے بیعت ہو تو آپ نے اس سال شیخ کے یہاں جانا ہے؟ جی نہیں، کیوں؟ میں پچھلے سال گیا تھا۔ کوئی بھی نہیں کہتا۔ بھائی چھٹیوں میں گھر جانا ہے؟ نہیں، میں پچھلے سال پوری چھٹیاں گھر گزاری، اب کیوں جاؤں؟ اور جب ہماری باری آئے گی دورہ اس سال آؤ گے؟ نہیں، کیوں؟ میں نے پچھلے سال کیا ہوا ہے۔ ایک ہمارے ساتھ ہی نظام الگ کیوں ہوا ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ کو بات سمجھ آئی؟ میں نے پہلے ایک بات آپ کو سمجھائی نا کہ باقی جو فن جہاں ملتا وہیں جانا ہے، 1000 خامیاں کیوں نہ ہو، اور یہاں جو فن ملتا ہے وہاں نہیں آنا کیونکہ خامیاں ہیں۔ تو مجھے اس پہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ کیوں ہے، دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ اور میری مستقل تعجبات پہ بعض ساتھی لکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو لکھو کہ میرے تعجبات جمع کرو، تمہیں کل کو سمجھ آئیں گے۔ بات سمجھ آئیے؟ چلیں، مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی نمبر 4۔ مسئلہ کیا ہے کہ عورت
شادی شدہ ہے، اس عورت کو طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد یہ عورت حاملہ بھی نہیں ہے، اس عورت کو ماہواری کا خون بھی آتا ہے، ایسی بھی نہیں کہ جس کا خون نہ ہو بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب اس عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ یہ 3 ماہواریاں، مینسز، پیریڈ، خون کے دن ہوں گے، یا جو اس کے صفائی کے دن ہیں 3 وہ ہوں گے۔ قرآن کریم میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، کہ اس عورت کو 3 قروء انتظار کرنا چاہیے۔ قرء کا معنی عربی زبان میں حیض بھی ہے، اور قرء کا معنی عربی زبان میں طہر بھی ہے۔ عورت جن دنوں میں، مہینے کے جن دنوں میں، مخصوص ایام، جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، ان دنوں کو بھی عربی زبان میں قرء کہتے ہیں، اور جن دنوں میں پاک اور صاف ہوتی ہے ان دنوں کو بھی قرء کہتے ہیں۔ اب یہاں قرء کا معنی کیا لیں؟ دونوں احتمال آگے، قرء کا معنی کیا لیں؟ تو دلائل کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہاں قرء سے مراد حیض کے دن ہیں، عورت کے پیریڈ کے دن ہیں، ماہواری کے دن ہیں، وہ پاکی کے دن مراد نہیں ہے۔ اب اس پر میں دلائل نہیں دیتا، چونکہ دلائل کا ہمارا یہ عنوان نہیں، اس پہ میں دلائل شروع کروں کہ وجوہ ترجیح ہمارے کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مثال حدیث پاک والی سمجھے، صحیح مسلم باب طلاق ثلاث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت طلاق ولا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلافت ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق و ثلاث واحدتاً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں جب کوئی شخص کہتا اپنی بیوی کو انت طالقن انت طالقن انت طالقن، اس سے مراد ایک طلاق ہوتی، اس سے مراد ایک طلاق ہوتی۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عمر کا دور آیا تو کوئی اپنی بیوی سے کہتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، جب یہ کہتا تو عمر فرماتے ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ انات، لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کر لی ہے جن معاملے میں اللہ نے گنجائش رکھی تھی، فلو امزیناہ علیہم، تو جو جلد بازی کر کے انہوں نے اپنے لیے تنگی پیدا کر دی ہے تو ان کے اوپر اس تنگی والے فیصلے کو برقرار کیوں نہ رکھیں، فامزاہ علیہم، اور تم نے فیصلہ کر دیا کہ اب تم 3 کہتے ہو لہٰذا 3 ہی ہوگی۔ جب شریعت نے اجازت دی تھی کہ تم 3 بار نہ کہتے، 1 بار کہتے تو 2 کی گنجائش موجود تھی، 2 بار کہتے 1 کی گنجائش موجود تھی، تو جب ان نے 3 بار کہہ کے وہ گنجائش ختم کر دی ہے تو ہم گنجائش کہاں سے نکالیں؟ لہذا ہم بھی گنجائش ختم کرتے ہیں اور ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جب 3 مرتبہ کہیں گے تو 3 طلاق ہی ہوگی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اچھی طرح سن لیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث خاص ان الفاظ کے بارے میں ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے، یعنی طلاق والے صریح لفظ 3 بار بولتا، یہ وہ مسئلہ ہے۔ اگر ویسے کہتا نا انت طالقن ثلاثہ، تجھے 3 طلاق ہے، اس مسئلے کے حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ہمیشہ 3 ہی کہا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اگر یہ کہہ دے تجھے 3 طلاق ہے، اس کو ہمیشہ 3 ہی کہا ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اس کو 1 کہا۔ یہ مسئلہ کون سا ہے کہ اپنی بیوی کو یہ کہ تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق۔ اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسے کہتا اس کو 1 شمار کر لیتے، صدیق اکبر کے دور میں کہتا 1 شمار کر لیتے، حضرت عمر خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں کہتا 1 شمار کر لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، جس طرح انت طالقن ثلاثہ تجھے 3 طلاق ہے، کوئی یہ لفظ کہے گا تب بھی 3 ہے، اور اگر کوئی یہ کہے گا تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق انت طالقن انت طالقن انت طالقن، اسی طرح یہ بھی 3 ہے، بس ہمارا فیصلہ ہے۔ اب اس پر غیر مقلدین دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ دیکھو جب حضور پاک کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی، صدیق اکبر کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی، تو عمر نے فیصلہ کیا نا 3 ہوتی ہیں، ہم نے تو کلمہ حضور پاک کا پڑھا ہے، اور اگر خلیفہ کی بات ماننی ہے تو پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر بھی خلیفہ ہے تو پہلے 2 سال یہ فتویٰ دیتے تھے، تو فتویٰ بعد میں بدلا ہے۔ اب آپ بتاؤ
یہ بات کتنی جلدی عوام کو سمجھ آتی ہے کہ بات ان کی ٹھیک ہے، اور اتنی جلدی سمجھ آتی ہے کہ ہمارا عام بندہ اس کا جواب نہیں دے پاتا، اور اتنی مشکل سمجھتے ہیں پتہ نہیں بنے گا کیا، حالانکہ اس مسئلے کا ان کی دلیل سے دور کا واسطہ اور تعلق بھی نہیں ہے، بس یہ حدیث سمجھ آ جائے نا پھر الجھن نہیں ہے۔ میں ایک جملہ اپنے اسباق اور بیانات کے درمیان عقائد اور اہم مسائل کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، اور یہ جملہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یا ہمارا مسئلہ یا جو دلیل ہے یہ مخالف سمجھا نہیں ہے، اس لیے اس نے ہمارے اوپر اعتراض کر دیے۔ اچھی طرح بات سمجھنا، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسئلہ یا ہماری دلیل ہمارا مخالف سمجھا نہیں ہے تو اس نے ہمارے اوپر اعتراض کر دیا، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا مسئلہ، ہماری دلیل ہم سمجھے نہیں ہیں تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ سمجھ جاتا تو اعتراض نہ کرتا، ہم سمجھ جاتے تو جواب دے دیتے۔ یہ حدیث بھی اسی میں سے، وہ نہیں سمجھا تو اعتراض کر گیا، اور ہم نہیں سمجھے تو جواب نہیں دے سکے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک معنی جو امام نووی نے کیا ہے جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے وہ سمجھ لیں، 3 طلاق کے مسئلہ پر اس حدیث کی اصل شرح وہ آئے گی۔ میں آج کے مجلس میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، طلاق کا عنوان کن کے ذمہ ہے، وہ کیسے سمجھائیں گے، بات کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھا اس حدیث کا معنی چونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے، پہلے سمجھے جو امام نووی نے لکھا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَالْأَصَحُّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ تَأْكِيدًا وَلَا اسْتِئْنَافًا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ طَلَقَةٍ لِقِلَّةِ إِرَادَتِهِمُ الِاسْتِئْنَافَ بِذَلِكَ فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ الَّذِي هُوَ إِرَادَةُ التَّأْكِيدِ۔ یہ میں طلبہ کو کہا کرتا ہوں کہ میں جو اس طرح عبارت پڑھتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، اور وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ باہر جا کر اعتراض نہ کرو۔ اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ درمیانے کلام میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے اور یہ پھر بھی الاستئناف ہی پڑھتا ہے، اس لیے میں سمجھانے کے لیے وضاحت کر دیا کرتا ہوں کہ عبارت تو یوں ہی ہوتی ہے بوقوع طلقۃ لقلۃ ارادتہم الاستئناف، لیکن پوری بات سمجھ نہیں آتی تو پھر میں کھول کے پڑھ دیتا ہوں لقلۃ ارادتہم الاستئناف۔ اب وضاحت نہیں کروں گا نا تو جن نے صرف پڑھی ہے، جن کو ناز ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی صرف پڑھی ہے، وہ بعد مجھ پر اعتراض کرتے ہیں اس کو یہ بھی نہیں پتہ درمیانے کلام میں حمزہ وصل گر جاتا ہے اور متکلم میں اسلام بنا پڑا ہے۔ اس لیے پھر میں وضاحت کرتا ہوں کہ میں نے کیوں پڑھا ہے، یہ وجہ ہے، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ حمزہ وصل گرتا ہے درمیانے کلام میں۔ اور سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ وضاحت کرنی چاہیے نا، چونکہ بعض لوگ پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں اور شرارتوں کے لیے آتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے پورے سبق کے درمیان کو غلطی دیکھنا اور پھر بعد میں طلبہ میں شوشے چھوڑنا۔ میں تمہیں کہتا نہیں تھا وہاں نہ جاؤ، دیکھو عبارت پڑھنی آتی نہیں، اور یہ ہمیں عقیدہ سمجھائیں گے، سبحان اللہ، یہ ہمیں قرآن سمجھائیں گے۔ اس لیے پھر میں کھول دیتا ہوں کہ ہم یہ میں نے پڑھی کیا ہوں۔ اب بات سمجھے، 2 لفظ ہیں، ایک ہے استئناف اور ایک ہے تاکید۔ استئناف اور تاکید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ کو ایک سے زائد بار استعمال کریں اور معنی ایک ہو، یہ ہے تاکید۔ ایک لفظ کو ایک سے زائد بار استعمال کریں اور ہر بار معنی الگ لیں، یہ ہے استئناف۔ یہ کیا ہے؟ استئناف۔ آپ گھر پہ ہیں اور اچانک گھر میں سانپ آ گیا تو گھر والے بیٹے سے کہتے ہیں ابو کو بلاؤ، گھر میں سانپ آ گیا ہے، سانپ آ گیا ہے، سانپ آ گیا ہے۔ کتنے سانپ آئے اور کہا کتنی بار ہے؟ یہ کیا ہے؟ تاکید۔ ایک لفظ کو ایک سے زائد اس بار استعمال کرے اور معنی ایک ہی ہو، اسے کہتے ہیں استئناف۔ بات سمجھ آئی؟ کھانا لاؤ بھائی، طلبہ آ گئے۔ وہ جو باہر ڈیوٹی پر بیٹھے ہیں نا، استقبال پہ مرکز میں گیٹ سے داخل ہونا، بیٹھے ہیں، آنے والوں کو پانی پلاؤ، جگ پانی لاؤ، طلبہ آ گئے، پانی پی لیا، پھر کہتے ہیں جگ لاؤ، طلبہ آ گئے، پھر کہتے ہیں ایک جگ پانی لاؤ، طلبہ آ گئے۔ اب وہی ہے، یہ بار بار آ رہے ہیں جی۔ اب دیکھو ایک لفظ 3 بار استعمال ہو رہا ہے اور ہر بار پانی لاؤ، طلبہ آ گئے، الگ طلبہ ہوتے ہیں، پہلے والے نہیں ہوتے۔ تو ایک لفظ ایک سے زائد بار استعمال ہو اور معنی ایک ہو، استئناف، اور ایک لفظ نہ تاکید، اور ایک لفظ ایک سے زائد بار استعمال ہو، ہر بار معنی الگ ہو، تو اس کے مراد استئناف۔
اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہ انت طالقن انت طالقن انت طالقن اور استیناف مراد ہو، استیناف کا مطلب یہ ہے پہلے انت طالقن سے الگ طلاق مراد لی ہے، دوسری انت طالقن سے دوسری لی ہے، تیسری طالقن کا تو سے تیسری لی ہے۔ جب ارادہ استیناف کا ہوگا تو پھر 3 مرتبہ انت طالقن کہنے سے طلاقیں 3 ہوں گی، اور جب 3 مرتبہ انت طالقن کہے گا اور ارادہ تاکید کا ہوگا، اصل یہ تھا کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، اب دوبارہ کہتا ہے نکل جا، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے نا، چلی جا، یہ الگ طلاق نہیں، وہی پہلی طلاق ہے، لیکن دوبارہ پھر کہہ رہا ہے، وہ پھر بیٹھی ہے، میں نے کہا نا دفع ہو جا، میں تجھے طلاق دے دیا، کیوں یہاں بیٹھی ہے؟ اب یہ ارادہ ہر مرتبہ انت طالق کو کہنے سے الگ لے رہا ہے یا پہلی والوں کو دہرا رہا ہے؟ جی مدرسے کا ضابطہ ہے کہ جو طالب علم لیٹ آئے گا اس کو 1 دن مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا۔ جاؤ بھی جا کے مسجد میں اعتکاف کرو، تم لیٹ آئے ہو، استاد جی معاف کر دو، میں نے کہہ دیا نا اعتکاف کرو، استاد جی جانے دو، اور یار سمجھاؤ اس کو، میں نے کہا نا اعتکاف کرو 1 دن، یہ کتنے دن کرے گا؟ 1 دن، اسی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح جب آدمی بیوی سے کہتا ہے جو میں نے طلاق دے دی، طلاق تو ہوگی، وہ کہتی ہے اللہ کے لیے معاف کر دے، بچے ہیں، مجبوری ہے، میری غلطی ہوگی، میں نے کہہ دیا تجھے طلاق دے دی، چلی جاؤ، اب ایسے مراد نہیں ہے یہ وہ پرانی کہہ رہا ہے، جی پرانی کہہ رہا ہے نا، نہیں تو نہیں ہے۔ امام نووی یہ بات فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی بندہ بیوی سے کہتا تجھے 3 طلاق، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کہتا تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، اس سے پوچھا جاتا کہ تیری مراد کیا ہے، تاکید یا استیناف؟ اگر وہ کہتا ہے تاکید ہے تو 1 کہہ دیتے، اگر وہ کہتا ہے استیناف ہے تو پھر 3 کہہ دیتے، اس کی نیت پوچھ لی جاتی۔ اب سمجھ آ رہی بات؟ حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، حضرت عمر کے دور میں شروع میں ایسے تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور یہ ہے کہ ایران فتح ہو رہا ہے، عرب جو مکس ہو رہے ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، غصے ہوتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں، اور 3 مرتبہ کہہ دیں گے، ارادہ 3 کا ہوگا، جب بیوی جاتی نظر آئے گی وہ جو میرا ارادہ تو 1 کا تھا۔ اب حضرت عمر نے فرمایا کہ انت طالقن انت طالقن انت طالقن، یہ ایسے لفظ ہیں کہ جس میں استیناف کا ارادہ بھی ہے اور تاکید کا بھی ہو سکتا ہے، احتمال دونوں ہیں، احتمال دونوں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ استیناف کا ارادہ نہیں کرتے تھے، بہت کم ہے جو استیناف کا ارادہ کریں، عام طور پہ ارادہ تاکید کا ہوتا تھا، اس لیے اس دور میں وہ انت طالق کہتا تو کہتی بھی 1 طلاق ہے، چونکہ اس نے تاکید کے ساتھ 1 طلاق دی ہے۔ حضرت عمر کا دور آ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا یہ 1 مرتبہ انت طالق کہہ کر بھی تو نکاح سے نکال سکتا تھا نا، اس کو 3 مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ کیوں کرتے ہو تم 3 بار؟ اس لیے تم نے 3 بار کہہ کر 3 طلاق دی ہے، جب کہ تمہارے پاس گنجائش موجود تم 1 مرتبہ انت طالق کہہ کر طلاق دے دیتے، تو تم نے گنجائش اور رستہ چھوڑ دیا ہے، مشکل کا اختیار کیا ہے، لہٰذا آئندہ اگر کسی نے 3 مرتبہ انت طالق کہا تو کان کھول کے سن لو، تاکید کے دروازے بند ہیں، اب 3 طلاق ہی ہوگی۔ اب بات سمجھو، حضرت عمر مجتہد تھے یا نہیں؟ جی مجتہد تھے نا۔ اب ایک بندہ انت طالق 3 بار کہتا ہے اور شر کا دور ہے، شر غالب آ گیا، اب خدشہ ہے کہ ارادہ استیناف کا ہوگا، اور جب بیوی جاتی نظر آئے گی ارادہ تاکید کا کہہ دے گا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب ہم نے قانون بنا دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ کہے گا تاکید ختم، استیناف شروع، بس۔ اب ایک نص ایسی ہے کہ جس میں دونوں احتمال موجود تھے، ان دونوں میں سے ایک احتمال حضرت عمر نے متعین فرمایا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت عمر نے ایک احتمال کو متعین فرما دیا۔ میں اس لیے بات بار بار کہہ رہا ہوں، غیر مقلدین کی تدریج تو بن ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کوئی شخص یہ کہ انت طالق ثلاثہ پھر بھی 1 ہے، وہ کہے انت طالق پھر بھی 1 ہے، اور اس حدیث کا تعلق انت طالق ثلاثہ سے ہے یا انت طالق سے ہے؟ انت طالق ثلاثہ سے نہیں ہے، انت طالق سے ہے۔ تو اس حدیث کا تعلق اور مسئلے سے ہے،
اور غیر اس کو پیش اور مسئلے پر کرتے ہیں، ان کی دلیل تو ہے ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ محتملۃ المعانی تھا، اور ایک احتمال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین فرما دیا ہے، اور آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، نہ کل کی بات ہے، پرسوں شام میں خاتون آئی گھر میں گھر پہ تھا، اور آ گئی، میں نے بیٹی سے کہا ان کو کمرے میں بٹھاؤ، گھر والوں سے کہا میں نے سنو کیا بات کہتی ہے، کہتے نہیں میں نے مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ لمبا مسئلہ تھا، خلاصہ کیا تھا کہ ہماری ان کی بیٹی ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، اور اب جو ان کا داماد تھا اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اب ان کی آپس میں صلح ہو رہی ہے، وہ اس کو دینا چاہتے ہیں، وہ لینا چاہتے ہیں، تو اب اس کے نکاح میں جا سکتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا تھا؟ کہتے اس نے جی ایک طلاق دی تھی استاد جی۔ میں نے کہا ایک طلاق دی تھی تو پھر سال گزر گیا ہے، عدت کے دن پورے ہو گئے، دوبارہ نکاح کر لیں۔ تو آپ ایسا کریں اپنے شوہر کو بھیجیں، اس کو بھیجیں۔ کل صبح ہم 9 بجے کھانے سے، اور کے شوہر آ گیا، وہ جو کل میرے پاس بزرگ آئے وہ آ گئے، تو میں نے کہا اگر طلاق دی ہے ایک سال گزر گیا، کہتا نہیں استاد جی تسی ہے آپ کاغذ ذرا پڑھ لو جو لکھا ہوا۔ میں نے کاغذ دیکھا تو اس میں لکھا تھا میں بہوش و حواس تجھ کو 3 طلاق دیتا ہوں، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو میری زوجیت سے نکل گئی ہے۔ اب اس پر ہم کیا کہیں گے؟ میں تو 3 کا لفظ بھی ہے، طلاق بھی ہے، اب کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے دور میں ایسے ہوتا تھا یہ 3 ایک ہے؟ اب دیکھو نا اس حدیث کا تعلق کس مسئلے سے ہے، اور وہ صورت کون سی لے کر آیا؟ غیر مقلد صورت یہ لیتے ہیں اور حدیث یہ پیش کرتے ہیں، اس صورت کے اس حدیث سے تعلق کیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے کہا اس مسئلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جو ہمارے اشکال پیدا ہوتا تھا کہ جب 3 ہوتی تھی اب 3 آپ کیوں نہیں ارادہ کرنے دیتے، اس کی وجہ ہم نے بتا دی۔ اب اگلی بات سمجھو، اس حدیث کا جو اصل معنی ہے نا وہ سمجھ لیں، اور یہ معنی سمجھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ یہ دلیل ہماری کیسے بنتی ہے اور ان کے حدیث سے تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیں، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدۃ۔ اس کا صحیح ترجمہ کریں گے حدیث سمجھ آ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کی خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق کی جگہ 1 طلاق دی جاتی۔ 3 طلاق کی بجائے 1 طلاق دی جاتی۔ جب عمر کا دور آیا تو لوگوں نے 3 دینی شروع کر دی۔ حضرت عمر نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر، کہ دیکھیں جب لوگوں کے لیے گنجائش موجود تھی، 3 نہ دیتے 1 دیتے، 3 نہ دیتے 2 دیتے، تو ہم بھی گنجائش کا فیصلہ کرتے۔ تو جب انہوں نے 3 ہی دے دی ہیں تو میں عمر کون ہو تو گنجائش نکالنے والا، لہذا 3 دو گے تو 3 ہی ہوگی۔ اب بتاؤ یہ دلیل ہماری ہے یا ان کی ہے؟ شبہ کہاں سے ہو رہا ہے کہ ہم دونوں ترجمہ ایک کر رہے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں ہم بھی غلط کر رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں ہم سے جواب نہیں بن رہا۔ غلط ترجمہ کیا ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق کو 1 شمار کیا جاتا، صدیق اکبر کے دور میں 3 طلاق کو 1 شمار کیا جاتا، حضرت عمر کی خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق کو 1 شمار کیا جاتا، حضرت عمر کا دور ہے فرمایا 3 طلاق کو 3 شمار کیا جائے گا۔ یہ ترجمہ انہوں نے کیا، اعتراض کر دیا، یہی ترجمہ ہم نے کیا، ہم سے سوال کا جواب نہیں بنا، دونوں سے غلطی ہو گئی۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں اور عمر کی خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں کان طلاق ثلاث واحدۃ، 3 کی بجائے 1 طلاق دینے کا رواج تھا۔ 3 کی بجائے 1 طلاق ہوتی، 3 1 ہوتی تھی۔ اب سمجھ آ رہی؟ 3 کی بجائے 1 طلاق، تو جب 3 کی بجائے 1 دیں گے 1 ہی ہوگی، اور جب 3 دیں گے تو پھر 3 ہی ہوگی۔ اس میں اشکال کی بات کون سی ہے؟ اب اس پر دیکھیں قرآن کریم اور حدیث پاک کو، اس کی نظیر دیکھیں کہ ایسا قرآن کریم میں حدیث پاک میں کہ اور بھی استعمال ہوا کہ نہیں۔ قرآن کریم میں ہے مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ۔ دیکھو 360 تو مکہ میں بت خانے، کعبہ میں ہے، اور کتنے ہمارے خدا تھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ،
اس محمد نے عجیب کمال کیا کہ اس نے کئی خداؤں کی بجائے ایک خدا کو مان لیا۔ اب اگر یہ ترجمہ کریں کہ اس محمد نے کیا غضب کیا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اس نے کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دیا، یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دیا یا کئی خداؤں کی بجائے ایک خدا کو مان لیا؟ خدا تو کئی تھے، اس نے اس کئی کی جگہ پہ ایک رکھ لیا اور سارے چھوڑ دیے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے کئی خداؤں کی جگہ پہ ایک خدا کو رکھ لیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ طلاق الثلاث واحدۃ، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، تو جو معنی اجعل الآلہۃ الہا واحدہ کے کریں گے نا، وہی معنی کان طلاق الثلاث واحدۃ کا کریں۔ کو بات سمجھ آئیے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ کا کیا یہ ترجمہ کرنا ٹھیک ہے کہ حضور پاک نے 360 کو ایک بنا لیا تھا؟ یہ معنی اس کا؟ بولتے نہیں ہو؟ معنی کیا ہے کہ 360 یا کئی جو خدا تھے ان کی جگہ پہ انہوں نے ایک خدا کو لے لیا، تو ہم نے 360 کو بنایا تھا، ان نے وہ ساری جگہ ایک کو دے دی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ کئی خداؤں کو ایک خدا بنایا، اس کا معنی یہ تھا کہ کئی خداؤں کی بجائے ایک خدا کو الہ بنایا۔ اب کان طلاق العہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر کان طلاق الثلاث واحدۃ، اس کا معنی حضور پاک کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں طلاق الثلاث واحدۃ، طلاق الثلاث 3 طلاق کی بجائے واحدۃ ایک دی جاتی۔ تو جب ایک دی جاتی تو کتنی ہونی تھی؟ ایک۔ حضرت عمر کے دور میں 3 اکٹھی دینی شروع کر دی، تو حضرت عمر نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر، ان نے جلد بازی کی ہے، کانت لهم فیہ انات، جس میں گنجائش تھی ان نے گنجائش ختم کر دی ہے، تو میں گنجائش کہاں سے دوں؟ لہذا 3 کو ہوگے تو 3 ہی ہو۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس کی نظیر حدیث پاک میں دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جعل الہموم ہما واحدہ کفاہ اللہ، من جعل الہموم ہما واحدہ۔ اب اس کا یہ ترجمہ کریں گے کہ جس شخص نے کئی غموں کو ایک غم بنا لیا، یہ کریں گے؟ یا یہ کریں گے کہ جس شخص نے کئی غموں کی جمع پہ ایک غم کو دل میں بٹھا لیا، یہ کریں گے نا؟ اب یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ جس شخص نے کئی غموں کو ایک غم بنا لیا، بیوی کا غم، بچے کا غم، رزق کا غم، اولاد کا غم، کئی پریشانیاں ہیں، دکھ اور درد، ان سب غموں کو ہم آخرت بنا لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان غموں کو غم آخرت تو نہیں بنا سکتا، ہاں ان کئی غموں کی بجائے اس نے سارے غم ایک طرف کر دیے اور آخرت کے غم کو دل سے لگا لیا، اب اللہ اس کو کافی ہو جاتے۔ تو جس طرح اجعل الآلہۃ الہا واحدہ میں یہ معنی کریں گے کہ کئی خداؤں کی بجائے ایک خدا کو مان لیا، اور حدیث کا ترجمہ کریں گے من جعل الہموم ہما واحدہ، اس نے کئی غموں کی بجائے ایک غم کو سینے سے لگا لیا۔ اسی طرح ترجمہ کریں گے کانت طلاق فی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت عمر کے دور، حضرت صدیق اکبر کے دور میں، اور حضرت عمر کی خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق کی بجائے ایک ہوتی تھی۔ جب عمر کا دور آیا تو لوگوں نے ایک کی بجائے 3 دینی شروع کر دی، تو حضرت عمر نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انات، کہ جس معاملے میں گنجائش موجود تھی ان نے جلدی کر کے وہ گنجائش ختم کر دی ہے۔ فلو امضیناہ علیہم، قصور ان کا تھا تو ہم کیوں نہ ان کے فیصلے کو ان پر نافذ کر دیں، فامضاہ علیہم، حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرما دی۔ اس کے بعد کوئی اشکال رہ جاتا ہے؟ اور یہ تشریح ہماری نہیں ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کی ہے رحمۃ اللہ۔ یہ کن کی ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری کی۔ یہ میں حوالہ اس لیے دے دیتا ہوں کہ حوالہ نہ دیں تو پھر آپ کو شک رہنا ہے، حوالہ ہو گیا اب بات پکی ہوگی۔ اور آپ کو یاد ہے میں نے کل ایک بات کہی تھی، میں کہتا دیکھو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہم سے بہت پرانے آدمی تو نہیں ہے نا، بہت پرانے تو نہیں ہے نا۔ جس طرح علامہ انور شاہ کشمیری نے اس حدیث کا معنی بیان کیا ہے، اب ہم ان کا حوالہ دے کر اپنے دوستوں کو مطمئن کرتے ہیں نا۔ میں ساتھیوں سے، اب اپنے حضرات سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح جو عقائد کی تعبیرات اور تشریحات بحمداللہ ہم اپنے اکابر کی کھول کے کر رہے ہیں نا، موجودہ دور والے نہیں، جو بعد والے آئیں گے نا
وہ پوچھیں کہ تشریح کس نے کی ہے، دوسرا کہ جی مولانا گومن صاحب نے، وہ ٹھیک ہے، بس اب ٹھیک ہے۔ یہ میری بات آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور بہت سارے آپ اس کو عجیب سمجھیں گے یہ کیسی بات کہتا ہے، لیکن میری عادت ہے، میرے دل میں جو بات ہو میں وہ کھول کر کہتا ہوں۔ عقیدت مند کی عقیدت بڑھ جاتی ہے، اور جو پریشان ہے تیسرا گیئر ہوتا ہے، اب چوتھا لگ جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کیا ہونا ہے، پہلے تیسرے میں تھے اب چوتھے میں آ جائے گے، چوتھے میں تھے پانچویں آ جائے گے، ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ اور اپنی بات کہنی چاہیے، اپنے عقیدت مندوں کو بات سمجھانی چاہیے، ان کو ٹینشنوں سے بچانا چاہیے، باقی کو مانتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں مانتا تو اس کی مرضی۔ تو اجتہاد کا دائرہ کتنے مسائل ہیں؟ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ، نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ، نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام۔ یہ پانچواں قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو پھر اپنے چہرے کو دھو لو، فاغسلوا۔ اچھا، دوسری آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کی حالت سے حلال ہو جاؤ، احرام اتر جائے تمہارا، تم شکار کر سکتے ہو۔ آپ دیکھو فاغسلوا یہ بھی امر ہے، فاصطادوا یہ بھی امر ہے، لیکن پہلا امر فاغسلوا، دوسرا امر فاصطادوا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اب ان میں سے واجب کون ہے، فرض کون ہے، سنت کون ہے، مستحب کون ہے نا؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کی حالت سے فارغ ہو جاؤ، احرام تمہارا ختم ہو جائے، حلق قصر تم نے کروا لیا، اب یہ نہیں شکار تم نے ضرور کرنا ہے، یا شکار کرنا واجب ہے، شکار کرنا فرض ہے، شکار کرنا واجب ہے، شکار کرنا سنت ہے، شکار کرنا مستحب ہے، نہ شکار کرنا جائز ہے۔ جو پہلے پابندی تھی اس پابندی کو ختم کرنے کے لیے فاصطادوا آ گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جواز کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ جواز۔ اور یہ جو کہا فاغسلوا وجوہکم، یہ فرض کے لیے ہے، یہ جواز کے لیے نہیں ہے۔ اور قرینہ بڑا واضح ہے، عام حالات میں چہرے کو دھونا منع ہے، عام حالات میں چہرے کو دھونا منع ہے، منع نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا جب نماز کا ارادہ کرو پھر چہرے کو دھو لو، اگر عام حالات میں دھونا منع ہوتا اور پھر فرماتے اب دھو لو، یہ دلیل جواز کی ہوتی کہ چہرے کو دھونا جائز ہے۔ لیکن عام حالات میں بھی چونکہ جائز تھا، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو پھر فرمایا اب دھو لو، دھونا تو پہلے بھی جائز تھا، اب کیوں کروایا دھو لو؟ اس کا معنی اب جواز نہیں بتایا جا رہا، اب وجوب یا فرض بتایا جا رہا۔ اور قرینہ سمجھ آ گیا؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حالت احرام میں تھے تو شکار کرنا منع تھا، اور اب جو فرمایا فاصطادوا، اب اس کا معنی شکار کو فرض نہیں قرار دیا جا رہا، وہ جو پابندی تھی اتاری جا رہی ہے، اور پابندی اتارنے کے لیے جواز کافی ہوتا ہے، استحباب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ قرینہ کہ فاصطادوا استحباب کے لیے ہے۔ وہ سمجھ آ گئی بات؟ میں نے اس لیے گزارش کی تھی نا، ان آیات پر دل بڑا کرتا ہے بندہ بات کرے، لیکن میں کرتا کیوں ہوں، اسی آیت پر بات ہوگی اور ہمارا تقلید کا مسئلہ پھر وہی کا وہی رہ جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، صحیح بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ امام کی بات مانی جائے، امام کی اتباع کی جائے، امام کی اقتداء کی جائے۔ جب امام کہے نا اللہ اکبر تو تم بھی کہنا اللہ اکبر، اور جب امام کہے نا سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہنا ربنا لک الحمد۔ اب دیکھو جب نماز شروع ہوتی ہے امام کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اب یہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا مباح ہے؟ فرض ہے۔ اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو نماز کیسے شروع ہوگی؟ تو فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ اور جب درمیان میں امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ اور آپ کو ربنا لک الحمد، اب ربنا لک الحمد کہنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت اور مستحب ہے۔ اب ایک حدیث میں حکم دو ہیں، امر دو ہے، کبروا اور قولوا، دونوں حکم ہیں، لیکن ایک کو ہم فرض کہہ رہے ہیں اور ایک کو مستحب اور سنت کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، کہ مسئلہ قرآن میں آ جاتا ہے لیکن اس کا حکم نہیں ہوتا،
یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے۔ مسئلہ حدیث میں آ جاتا ہے لیکن واضح نہیں ہوتا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے اور مباح ہے۔ نتیجہ اس کا پھر کیا نکلتا ہے؟ اب ہمیں مجتہد کے پاس جانا پڑتا ہے اس بات کی وضاحت کرانے کے لیے کہ یہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ یہاں ایک سوال اور اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ اگر غیر مقلد آپ سے کہہ دے ہم تو فرض واجب سنت اصطلاحات مانتے ہی نہیں ہیں، پھر تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ ہم فرض واجب سنت مانتے ہی نہیں، پھر تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے تقلید اس لیے ہے کہ مسئلہ قرآن حدیث میں موجود ہے اور حکم موجود نہیں، ہمیں حکم کے لیے مجتہد کی جانب جانا پڑا، ہمیں حکم کی ضرورت ہی نہیں ہے تو مجتہد طرف جائیں گے کیوں؟ اب اس پر ہمیں احادیث اور آیات پیش کرنی پڑے گی کہ ایسی احادیث موجود ہیں جس میں بعض چیزوں کو واجب فرمایا ہے اور ایسی احادیث موجود ہیں کہ جس میں بعضوں کو سنت فرمایا ہے اور ایسی احادیث موجود ہیں کہ جس میں بعضوں کو مستحب فرمایا ہے۔ یہ تو ہوگی آیات اور احادیث۔ اسی طرح غیر مقلدین کے جو اکابرین ہیں ان کی ایسی کتب کہ جن کے حوالے آپ کے پاس موجود ہوں کہ فلاں کتاب میں آپ نے بھی فرض واجب کہا ہے، یہ نہیں کہ جب ضرورت پڑی تو فرض واجب کہہ دیا اور جب دوڑنا پڑا تو فرض واجب کا انکار کر دیا۔ ایک ترتیب بناؤ، یا قائل ہو جاؤ یا انکار کر دو۔ احادیث میں بھی بعض چیزوں کو واجب، بعضوں کو سنت، بعضوں کو مستحب فرمایا ہے، اور خود کتب غیر مقلدین میں بعضوں کو فرض، بعضوں کو واجب اور بعضوں کو سنت فرمایا ہے۔ یہ حوالے میں انشاءاللہ آپ کو کل لکھوا دوں گا تاکہ حوالے آپ کے ذہن میں ہوں اور اس سوال کے ساتھ آگے اس جواب کو منسلک کر لیں۔ مسائل اجتہادیہ میں تقلید کون کرے گا؟ تعریف دیکھو نا، تقلید کی تعریف کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، اس کا معنی کہ تقلید کرنے والا غیر مجتہد ہوتا ہے، مجتہد تقلید نہیں کرتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ پیش کیا کرتا ہوں کہ سندھ میں ایک ضلع ہے خیرپور میرس، وہاں جمعے کا بیان تھا اور جمعے کے بیان کے بعد ایک یا دو غیر مقلد لڑکے تھے بیٹھے، کچھ اور لوگوں نے سوال کیے، انہوں نے بھی سوال کیا، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولانا صاحب کیا تقلید کرنا ضروری ہے؟ اگر تقلید نہ کریں تو گناہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تقلید کرنا ضروری ہے اور تقلید نہ کریں تو گناہ ہوتا ہے۔ مجھے کہتا ہے جس امام کے آپ مقلد ہو وہ امام تو خود تقلید نہیں کرتے تھے، تو کیا ان کو بھی گناہ ہوتا تھا؟ میں نے کہا نہیں، جس امام کے آپ مقلد ہو وہ امام کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں، تو جب وہ مقلد ان کو بھی گناہ ہوتا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تقلید نہ کریں تو گناہ ہے اور امام حنیفہ تقلید نہ کرے تو جائز ہے۔ بھائی گناہ ہے تو سب کے لیے ہے، جائز ہے تو سب کے لیے۔ اب اس سوال پر ہمارے ساتھی بھی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں اس عنوان پر اگر وقت ہوا تو پھر تفصیل سے بات کروں گا۔ اکثر میں کہتا ہوں یہ اصول ذہن میں رکھ لو کہ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ آپ بار بار استاد جی کہتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں، میں تو ناقل ہوں، شارح ہوں، تو یہ کس بزرگ نے لکھا ہے کہ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کی اپنی بات ہے، کسی نے بھی نہیں لکھا۔ میں کہتا ہوں لکھا ہے لیکن آپ نے سمجھا نہیں ہے اور میں نے سمجھ لی ہے، فرق اتنا ہی۔ آپ جب بھی درس نظامی کتب پڑھتے ہیں اور اس میں کسی مسئلے پر جواب دینا پڑتا ہے تو کئی کتب میں آپ پڑھیں گے اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی ہے، ایک جواب الزامی ہے۔ اب جواب تحقیقی ہے، جواب الزامی ہے، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے مجھے نہیں پتہ، میں اس کا ترجمہ عوام کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ جواب تحقیقی ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ جواب الزامی ہے۔ اب بتاؤ میں تو محقق نہیں ہوں نا، میں تو ناقل بھی ہوں، شارح بھی ہوں۔ اب اس کی میں شرح کرتا ہوں بھی اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے کیوں لکھا ہے۔ تو میں نے ان کو سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ میں نے کہا یہ اصول سمجھانے کے لیے احادیث
آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور واقعات بتانے ضروری ہیں کہ یہ اصول کہاں سے مستنبت ہے، یہ کن کا طرز تھا۔ یہ جو میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، میں اس طرز کا مجد نہیں ہوں، میں اس کا ناقل ہوں۔ حکیم محمد تھانوی نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، اس پر حوالے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کیا ہر انسان کے لیے کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا تھا؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ وہ خود نبی تھے، جو خود نبی ہو کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ میں نے پوچھا کہ باجماعت نماز ضروری ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا باجماعت نماز نہ پڑھے تو پھر؟ کہا جی گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا باجماعت نماز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کچھ لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ میں نے کہا پھر آپ سب ثواب کماتے ہیں اور اکیلا آپ کا امام بیچارہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا باجماعت کا معنی ہوتا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ تم امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، باجماعت ہو گئی، تمہیں ثواب مل گیا، اور امام کسی کے پیچھے نہیں ہے، وہ بیچارہ اکیلا گناہ کر رہا ہے۔ تو امام میں نے کہا کس کے پیچھے ہوتا ہے؟ کہتا ہے کسی کے پیچھے بھی نہیں۔ میں نے پوچھا وجہ؟ کہتا ہے اس لیے کہ وہ خود امام ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی، نبی کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتا کہ خود نبی ہے، اور جماعت میں امام کسی اور کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کہ خود امام ہے۔ امام ابو حنیفہ کسی اور کی تقلید نہیں فرماتے کہ خود مجتہد ہے۔ تو تقلید کرنا مجتہد کے ذمہ ہے، غیر مجتہد کے ذمہ ہے، مجتہد کے ذمہ نہیں ہے۔ جب مان لیا کہ امام صاحب تک مجتہد ہیں، پھر اس کا کیا معنی وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ اب سمجھو انہوں نے اعتراض کیوں کیا؟ وہ تقلید کا معنی نہیں سمجھے، اور ہم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ہم تقلید کا معنی نہیں سمجھے۔ وہ تقلید کا معنی سمجھ آتے تو امام صاحب کی تقلید نہ کرنے والا اعتراض نہ کرتے، اور ہم نے تقلید کا معنی سمجھا ہوتا تو ہم امام صاحب کی تقلید نہ کرنے کا جواب دے لیتے۔ وہ معترض بن گیا، ہم مجیب نہ بنے، نہ وہ سمجھا نہ ہم سمجھے، مسئلہ سارا یہی چل رہا ہے۔ اور میں بارہا پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں، مدارس میں کہہ رہا ہوں، علماء سے کہہ رہا ہوں، درد مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی نیا میدان نہیں سجایا، میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہمارا مسلک ہے اللہ کے لیے اس کو سمجھ جاؤ، اللہ کے لیے اس کو سمجھ جاؤ۔ ہر بندہ اپنا مسلک کہتا ہے، سمجھ جاؤ۔ جو یہاں نہیں آتے وہ دور بیٹھ کے فیرنگ کرتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے، یہ دیوبند کو توڑ رہا ہے، یہ ٹکڑے کر رہا ہے۔ میں 12 دن کے بعد آپ سے پوچھوں گا میں نے آپ کو کس جماعت سے دور کیا؟ آخری دن میں آپ سے پوچھوں گا میں نے کس کو اس کے پیر سے توڑا ہے، کس کو اس کے استاد سے توڑا ہے، کس کو اس کی جماعت سے توڑا ہے؟ مجھے آپ بتاؤ تو صحیح۔ میں تو کہہ رہا ہوں اپنا عقیدہ اپنا مسلک سمجھ لو، اس میں حرج کی بات کون سی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو تقلید مسائل اجتہادیہ میں ہوتی ہے، اور تقلید کرنے والا غیر مجتہد ہوتا ہے۔ ویسے بات چل پڑی، میں ان کی بات مکمل کرتا ہوں۔ مجھے پھر وہ کہنے لگا کہ سائیں مجتہد تو اور بھی بہت ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، تو آپ نے ان سب کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا اس خیر پور میرس میں یہ ایک ہی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے، یا اور مسجدیں بھی ہیں؟ کہتا ہے جی اور بھی ہیں۔ تو میں نے کہا تم نے اور مسجدیں چھوڑ کر یہاں جمعہ کیوں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں سائیں باقی چھوٹی مسجدیں ہیں، یہ بڑی مسجد ہے نا۔ تو میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں، یہ بڑا امام ہے نا۔ اب جب اس کا جواب بھی نہ بنا تو چونکہ سدھی تھا، تو مجھے کہتے ہیں سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں، دلیل دو نا۔ آپ سائیں دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں، دلیل دو نا۔ میں نے کہا بیٹا جب عالم ہو اس کو قائل دلیل سے کرتے ہیں، جب غیر عالم ہو اس کو قائل مثال سے کرتے ہیں۔ تو مولوی نہیں ہے، تجھے مثال دیتا ہوں، تیرا مولوی آئے گا پھر دلیل دوں گا۔ اور یہ اصول بھی آپ نوٹ، یہ جو میں کہتا ہوں اس کو نوٹ کرتے رہو، نہ سمجھ آئے پھر مجھ سے اس کی وضاحت میں سمجھا دوں گا۔ یہ کلیہ یاد رکھ لو، جب گفتگو عالم سے ہو اس کو قائل دلائل سے کرو، اور جب گفتگو غیر عالم سے ہو اس کو قائل مثال سے کرو۔ عالم کو قائل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور غیر عالم کو قائل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن نشین فرما لو، اور میرے لفظ کو سنجیدگی سے سنو۔ میں غیر عالم کہہ رہا ہوں، عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ نے اپنی مسجد میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں یہ جملہ کہا نا کہ تو عالم ہے یا جاہل ہے، لڑائی ہو جائے گی۔ پوچھو آپ عالم ہے یا غیر عالم ہے، اب لڑائی نہیں ہوگی۔ الفاظ سیکھو، الفاظ، یہ لفظ کہنا یہ نہیں کہنا۔
میری کسی جگہ پہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی. کیوں؟ میں الفاظ کا چناؤ لیتا ہوں کہ اس جگہ پر لفظ کون سا کہنا ہے، اب میرا مخاطب کون سا ہے، اب گفتگو کے لیے الفاظ کون سے استعمال کرنے چاہیے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو عالم اور غیر عالم، عالم اور جاہل یہ نہیں کہنا، کیونکہ ہمارے یہاں عرف میں جاہل کا معنی اور ہوتا ہے، غیر عالم کا معنی اور ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ایک سوال، اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اب ایک سوال کا جواب دینا آپ کے لیے آسان ہو گیا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس حکیم الامت کے اندر ہے، اور اس کو غیر مقلد ہمارے خلاف بہت مضبوطی سے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقین سے ثابت ہے، قطعیت سے ثابت ہے. امام حنیفہ غیر مقلد ہے. اب ان علماء یہ حوالے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، ہمیں تم تانے دیتے ہو، تمہارا تو امام غیر مقلد ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے غیر مقلد ہے، تو اگر ہم غیر مقلد پھر کیا ہوا؟ اب چونکہ وہ نہیں سمجھا نا، اعتراض کیا، اور آپ نہیں سمجھے، آپ منہ نیچے کر کے بیٹھ گئے، پھر فون کریں گے استاد جی عمر صاحب. میں نے کہا جی، ادھر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس کا جواب چاہیے. کیا اعتراض ہے؟ وہ یہی اعتراض ہو. میں پوچھتا ہوں آپ کس درجے میں ہو؟ میں خامسہ میں ہوں. تو ہمارے پاس دورہ کرو. بس کام بہت ہے نا، مصروف بہت تو نہیں آتا. اتنے واقعات میں آپ کو سناؤں، مجھے تعجب ہوتا ہے سن کر. پھنسا ہوا ہے، آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی پڑھ لو آ کر 12 دن. مجھے 2 دن پہلے ایک ساتھی کا فون آیا، اس نے مسئلہ میسج کیا نا، تو میں نے کہا میسج پر جواب دینا مشکل ہوتا ہے، لمبا جواب ہے، فون کرو. اس کا فون آ گیا. میں نے پہلے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں پورا ایکس رے کر لیتا ہوں. آپ کا کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں فلاں مدرسے میں تخصص کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹا آپ ناراض نہ ہونا، میرے پاس تو نے پڑھا ہوتا تو اس سوال کا جواب تو نے دینا تھا. تو تخصص کر رہا ہے اور یہ سوال پوچھ رہا ہے. اگر میرے پاس تو نے تخصص کیا ہوتا تو نے پوچھنا نہیں تھا، تو نے ان سوالوں کے جواب دینے تھے. تو تخصص میں ہے اور تو یہ سوال پوچھ رہا ہے. یہ سوال تمہارے رابعہ خمسہ کا لڑکا بھی سمجھا دے گا جو تو مجھ سے پوچھ رہے. خیر میں عرض کر رہا تھا اعتراض کیا ہے. غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس حکیم الامت میں موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقین سے ثابت ہے. اب اس کا جواب آ گیا. جواب کیوں آیا؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں تقلید غیر مجتہد کرتا ہے. امام ابو حنیفہ مجتہد تھے، اس لیے وہ تقلید نہیں کرتے تھے، اور تقلید نہ کریں تو اس کو غیر مقلد کہتے ہیں. فرق اتنا ہے، آپ کے غیر مقلد کا معنی اور ہے اور ہمارے غیر مقلد کا معنی اور ہے. تمہارے غیر مقلد کا معنی ہے تقلید نہ کرے، ہمارے غیر مقلد کا معنی ہے لا یجتہد ولا یقلد، تقلید بھی نہ کرے، مجتہد بھی نہ ہو. امام حنیفہ تقلید نہیں کرتے تھے، اجتہاد کرتے تھے. تو حکیم الامت تھانوی نے جو امام سے غیر مقلد کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ مجتہد تھے، مقلد نہیں تھے. مجتہد تھے، مقلد نہیں تھے. اور تمہارے غیر مقلد کا معنی یہ ہوتا ہے یہ بندہ مجتہد بھی نہیں اور مقلد بھی نہیں. حکیم الامت تھانوی کا مطلب اور ہے اور تمہارا مطلب اور ہے. جب اتنا واضح فرق ہو گیا پھر تم نے اعتراض کیسے کیا؟ اللہ ہم سب کو اپنا مسلک سمجھ کر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه.